بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ ای او بی آئی کے تمام بزرگوں کو بہت بہت سلام۔ اور ایک اور فراڈ، جی ہاں، میں کہوں آپ کی پینشن میں اضافہ کیوں نہیں ہو رہا، مسائل کہاں پر ہیں، کس قسم کے مسائل ہیں۔ پہلے بھی ہم اس پر بات کرتے رہتے ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ، لیکن آج تو حد ہی ہو گئی ہے۔ اور ای او بی آئی کو چکما کیسے کیسے لوگ کس انداز میں دے رہے ہیں، اور جناب آپ حیران رہ جائیں گے۔ قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں، آپ تمام احباب سے صدا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ یہ جناب ای او بی آئی کے افسران اور کلرک کا ریسٹورنٹ مالکان سے گٹھ جوڑ اور خود مالکان کو ملازمین رجسٹر نہ کرنے کا مشورہ دے کر رقم وصول کرتے ہیں۔ انہیں مشورہ دیتے ہیں کہ جناب آپ ای او بی آئی میں رجسٹریشن سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ ضلع وسطی ہوٹل ریسٹورنٹ مالکان کا محکمہ ای او بی آئی کو چکما، سرکاری خزانے کو اربوں روپے کا نقصان، ای او بی آئی کے ادارے کو اربوں روپے کا نقصان۔ یہ جناب کراچی کے مختلف علاقوں میں نجی ریسٹورنٹس ہیں، ہوٹلز ہیں، کمپنیز ہیں، اس میں مختلف محنت کش جو ہے وہ کام کرتے ہیں، اور ان محنت کشوں کی رجسٹریشن قانوناً جو ہے ای او بی آئی نے کرنی ہوتی ہے۔ اور اس رجسٹریشن کی آڑ میں جس کی وجہ سے محنت کش حکومتی مراد سے جو ہے وہ محروم ہوتا ہے، اس کی کچھ تفصیلات یوں سامنے آئی ہیں کہ محکمہ ای او بی آئی کے اعلیٰ افسران اور کلرک کی مکمل آشیرواد سے ریسٹورنٹ اور دیگر کاروباری مراکز میں ملازمین کی رجسٹریشن تھی، اور ان کو کیا جاتا ہے۔ مالکان اور افسران کی گٹھ جوڑ کی وجہ سے سرکاری خزانے کو، کنٹریبیوشن کو اربوں روپے کا ماہانہ نقصان ہو رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق ضلع وسطی، حسین آباد، کریم آباد، سیراب کوٹ اور یہ جناب ناگن، چورنگی، شادمان نارتھ، ناظم آباد سمیت کئی علاقوں میں جناب نجی ریسٹورنٹس ہیں، ہوٹلز ہیں، پر ماہانہ رقم وصول کی جاتی ہے۔ روزنامہ ڈیلی اسپیشل جو ہے وہ مختلف ذرائع سے اس پر جو ہے کام کر رہا ہے، اور ای او بی آئی کے ذرائع کے مطابق ای او بی آئی نے کنفرم کیا کہ افسران خود مالکان کو جو ہے وہ ملازمین میں رجسٹر نہ کرنے کا مشورہ دے کر خود رقم وصول کرتے ہیں۔ ذرائع نے ناگن، چورنگی، اعجاز فوڈز، دیگر ریسٹورنٹس کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ اعجاز فوڈز پر 100 سے زائد ملازمین اور ڈیلیوری بوائے کام کرتے ہیں، پر ای او بی آئی میں 10 سے 12 افراد رجسٹر کروائے گئے، جبکہ نجی ریسٹورنٹ سے موقف لینے کی کوشش کی گئی تو ریسٹورنٹ مالکان سیاسی اور طاقتور افراد کا حوالہ دیتے ہوئے صحافیوں کو بھی وہ ہراساں کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ ناگن، چورنگی اور ریسٹورنٹ، آئس کریم پارلرز اور بغیر رجسٹرڈ کے موجود ہیں۔ ضلع وسطی ای او بی آئی کے افسران اور کلرک اپنے مفادات ماہانہ وصول کرتے نظر آتے ہیں۔ واضح رہے کہ ضلع سینٹرل میں ڈائریکٹر کی پوسٹ پر براجمان ہے۔ پاکستان کے سنجیدہ حلقوں نے وفاقی وزیر لیبر اور صوبائی وزیر لیبر، چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان، سیکرٹری لیبر سمیت تمام محنت کش تنظیموں سے درخواست کی ہے کہ محنت کشوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کریں۔ ای او بی آئی کے افسران اور کلرک کے خلاف نوٹس لیا جائے تاکہ محنت کشوں اور پاکستان کی حکومت کی جانب سے مزدوروں کو سہولت مل سکے۔ تو میرے بھائی، یہ تو گھر گھر کی کہانی ہے، پورے ملک میں ایسی کیفیت ہے۔ بہت بڑے بڑے ہوٹلز ہیں، بڑے بڑے کپڑوں کی دکانیں ہیں، جہاں پر 100 بندہ جو ہے وہ کام کرتا ہے، لیکن رجسٹریشن 8 سے 10 لوگوں کی ہوتی ہے، اور باقی ای او بی آئی کے حکام خود مشورہ دے کر انہیں کہتے ہیں کہ یار 3-4 بندے رجسٹر کروا لو، 5 بندے کروا لو، باقیوں کو چھوڑ دو، کیونکہ کمپلسری رجسٹریشن ہوتی ہے تو وہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ وہ جناب آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور ماہانہ بھتہ جو ہے پھر وہ وصول کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ پورے ملک میں ہے، پنجاب میں بھی یہی صورتحال ہے، خیبر پختونخوا میں بھی یہی صورتحال ہے، بلوچستان میں مائنز میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی رجسٹریشن نہ ہونا بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ پھر پرائیویٹ سکول کتنے رجسٹرڈ ہیں ای او بی آئی کے ساتھ، فلاحی تنظیمیں کتنے رجسٹر ہیں ای او بی آئی کے ساتھ؟ نہیں ہے۔ جب وہ نہیں ہے تو پھر لامحالہ کوئی نہ کوئی دال میں کالا ہے، ایسے
کھلی چھٹی کس کو دی ہوئی ہے؟ کھلی چھٹی تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو بھائی یہ جب تک EOBI کا طریقہ کار تبدیل نہیں ہوگا، آن لائن رجسٹریشن کا طریقہ کار شروع نہیں ہوگا، یہ مزدور محنت کش بھی لٹتے رہیں گے، ان کے حقوق کی بھی پامالی ہوتی رہے گی، اور آجر خود غیر محفوظ رہیں گے۔ آجر یرغمال بنے ہوئے ہیں EOBI کے افسران کے ہاتھوں، کیونکہ یہ جاتے ہیں، ان کو طریقہ کار بتاتے ہیں، ان سے بھتہ لیتے ہیں، اور وہ پھر بلیک میلنگ کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ وہ رقم بچا رہے ہیں، ٹیکس بچا رہے ہیں، تو چلو وہ کنٹریبیوشن بچا رہے ہیں، وہ تھوڑا بچا کے زیادہ کا نقصان کر دیتے ہیں۔ کتنا ان کو بچ جاتا ہوگا؟ یعنی اگر یہ فرض کیا 100 مزدوروں کا یہ جتنے پیسے بچاتے ہیں، اس سے آدھے پیسے تو کم از کم وہ لے جاتے ہوں گے، اور باقی چٹیاں چلالیاں اگر آپ ان کے ماہانہ وہ دیکھیں تو وہ کھاتا کہیں زیادہ جا پڑتا ہے۔ ایمانداری سے کنٹریبیوشن دینے کی بجائے بے ایمانی کرنے سے گھاٹا بھی آتا ہے، اور پھر EOBI کا بھی نقصان اور بالکل اجیر کا بھی نقصان۔ آجر اور اجیر دونوں گھاٹے میں رہتے ہیں، اور فائدے میں صرف جو ہے افسران اور ملازمین یا مانگے تانگے کے لوگ جو ہے وہ بھرپور فائدہ اٹھا جاتے ہیں۔